اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ مسلمان کی اصل کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی پیروی کرے اور ان کی خلاف ورزی یا نافرمانی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ ترجمہ: جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، وہ اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا تو اسے وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ سورۃ النساء کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 13 اور 14۔ ان آیات کریمہ پر اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے شخص کو جنت کی بشارت دی ہے اور اس کے برعکس نافرمانی اور خلاف ورزی کرنے والے شخص کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ لہٰذا پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں جھانک کر خود ہی جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے، جو راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے اس راستے پر، یا پھر نعوذ باللہ اس پر جو جہنم تک پہنچانے والا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سکھانے اور اس پر غور و فکر کرنے اور اسے دستور حیات بنانے سے ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اس آیت میں تو یہی بتایا نا، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے ان پر عمل کیا جائے، عقائد ہوں یا عبادات، معاملات ہوں یا اخلاق و کردار، ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے اور اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بات تو سب لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے، کیونکہ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف رسول، یعنی اسی نے، کس نے؟ اللہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم کس کو اپنے لیے معیار تصور کریں، کس کو آئیڈیل مانیں؟ ہمیں ان حضرات کو معیار اور آئیڈیل بنانا ہوگا جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے معیار اور آئیڈیل قرار دیا ہے، اور وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اس امت کے اولین مسلمان، وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی، جن سے راضی ہونے کا اعلان کیا، جنہیں اس نے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے لیے منتخب کیا، اور انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے، ان کے لبوں سے کلام اللہ اور احادیث مبارکہ کو براہ راست سننے کا شرف بخشا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ وہ صحابہ کرام جن کے ایمان اور صداقت کو اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کے لیے معیار قرار دیا۔ کہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے؟ فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ جن کو ترجمہ آتا ہے ان کو تو سمجھ آ گئی ہوگی، جن کو نہیں آتا ان کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ اس لیے کہ آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام جن کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید بھی سنائی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھ کر سنائی یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 ہے، دیکھ لیجئے۔ اور ابھی جو آیت میں پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ بہت برا ٹھکانہ ہے، چپک جانے والا عذاب۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ کریں اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس آیت کریمہ میں مومنوں کے راستے سے مراد صحابہ کرام کا راستہ ہے، کیونکہ نزول قرآن مجید کے وقت بس وہی مومن تھے، ٹھیک ہے، جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی۔ اور اس مختصر سی تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو عملی زندگی میں اپنے سامنے قرآن حدیث کو ہی رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں صحابہ کرام کے طرز عمل سے رہنمائی لینی چاہیے۔ انہوں نے قرآن و حدیث پر کیسے عمل کیا، کیونکہ انہی شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے معیار حق قرار دیا ہے۔ خاص طور پر جو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں اس پر بھی یہ بات لازم ہے کہ قرآن و حدیث و صحابہ کرام کے طرز عمل کی روشنی میں ہی ان مسائل کو حل کیا جائے اور ان کا فیصلہ اپنی خواہشات یا اپنے مخصوص نظریات کے مطابق نہیں بلکہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کے مطابق کیا جائے۔ اور جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزاعی مسائل میں قرآن و حدیث کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے اور جس طرح وہ واضح نصوص معلوم ہونے کے بعد بحث و تکرار کو ناجائز تصور کرتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی یہی طرز عمل اختیار کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اختلافی مسائل کو حل کرنے کا یہی اصول اپنی آخری کتاب میں ذکر فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حکم مانو اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کا، پھر اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ اس آیت میں فی شیئن یعنی نکرہ ہے اور یہ شرط وَإِن تَنَازَعْتُمْ کے بعد آیا ہے، اور عربی زبان میں جب یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے تو اس سے عموم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ اصول اور فروع کہ کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے، ورنہ اگر تمام متنازع مسائل کا حل کتاب اللہ اور سنت نبویہ میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امتیوں کو تلقین فرماتے ہیں، ارشاد ہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کا بات سننے اور اطاعت کرنے کا تاکیدی حکم دیتا ہوں، اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور میرے بعد تم میں سے جو لمبے عرصے تک زندہ رہے گا وہ عنقریب امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، پس تم میری سنت اور میرے ان خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا جو ہدایت یافتہ اور نیکوکار ہوں گے، تم اسے مضبوطی سے تھام لینا اور ہاتھ سے نہ نکلنے دینا، اور دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو پیارے ساتھیو دیکھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت خلفائے راشدین کے طریقے کو چھوڑ کر نئے کام ایجاد کریں گے، بدعات کو اپنائیں گے اور بدعات میں ڈوب جائیں گے تو سیدھے راستے سے پھر ہم بھٹک جائیں گے۔ یہی حال اس وقت کے مسلمانوں کا ہے۔ بہت ساری متنازع مسائل میں ایک اہم مسئلہ 12 ربیع الاول کو میلاد النبی منانے کا ہے،
اور بہت سارے جو مسلمان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہر سال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی اور جشن مناتے ہیں، اور عمارتوں پر چراغاں کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، نعت خوانی کے لیے محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور بعض ملکوں میں سرکاری طور پر چھٹی دی جاتی ہے، اور ہمارے ملک میں بھی دین سیکھنے کے لیے ہمیں صبر کی اور وسیع دل، وسیع دماغ، وسیع نظر ہونے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ انسان کا دل وسیع ہوگا تو حق بات کو قبول کر پائے گا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ہم پیچھے آباء و اجداد کے علم کے مطابق جو عمل کرتے ہوئے چلے آتے ہیں، اور جب ہم حق بات سنتے ہیں، جب ہمیں علم ہوتا ہے، علم کی روشنی میں چلتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو تو کر رہے تھے وہ سارا غلط تھا۔ تو اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ اس چیز کو رد کر دیتے ہیں کہ لو جی ہم تو عرصے دراز سے اتنی عمر سے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے خاندان والوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں جو وسیع دل والے ہوتے ہیں، کھلے دل والے ہوتے ہیں، وہ اس حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جشن میلاد کا کوئی ثبوت کیا ہمیں قرآن سے ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، خلفائے راشدین میں سے کسی نے اپنے دور میں میلاد کے حوالے سے جشن منایا۔ یوم ولادت کا دن عید کا دن قرار دینا کیا قرون اولیٰ میں اس عید کا کوئی تصور ہے؟ تو اس کے اگر پوری دیانتداری کے ساتھ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور قرون اولیٰ کی تاریخ کا پوری دیانتداری کے ساتھ مطالعہ کریں، تو ہمیں ان تمام سوالات کے جواب کچھ یوں ملتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جشن یا عید میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد بنایا اور نہ اس کی ترغیب دلائی صحابہ کرام کو۔ پھر اس کے بعد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین آئے، ان میں سے بھی کسی نے اپنے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کوئی جشن سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر نہیں منایا، اور نہ ہی یوم ولادت کو عید کا دن قرار دیا، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی، اور اگر وہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، کیونکہ حکومت ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ قرون اولیٰ یعنی قرون اولیٰ میں کون لوگ شامل ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ قرار دیا۔ اس زمانے میں لوگوں کے ہاں اس عید کا کوئی تصور نہ تھا، اور نہ ہی وہ یہ جشن مناتے تھے۔ اس کے بعد بھی امت کے جو بہترین قسم کے ائمہ دین تھے، ان کے ہاں بھی ان کا کوئی عید کا تصور نہیں تھا، اور نہ ہی وہ بناتے تھے، اور نہ ہی اپنے شاگردوں کو اس کا حکم دیتے تھے۔ اب اس عید کا جو جشن کا، عید میلاد النبی کا جو موجد تھا مظفر الدین ہربل، اس کے بارے میں آتا ہے کہ 18 رمضان میں یہ 630 ہجری میں اس نے وہ بادشاہ تھا کہ ان محفلوں میں بے دریغ پیسہ خرچ کرتا تھا، اس طرح کی محفلیں کرتا، اور ان محفلوں میں عید میلاد النبی کی محفلیں، اس میں آلات لہب اور لہب کے ساتھ راگ اور رنگ کی محفلیں منعقد کرتا تھا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی لکھتے ہیں کہ اہل تاریخ نے صراحت کی ہے کہ بادشاہ بھانڈوں کو، گانے والوں کو جمع کرتا، گانے کے آلات سے گانا سنتا اور خود ناچتا۔ ایسے شخص نے فسق اور گمراہی میں کوئی شک نہیں ایسے شخص کے، اور اس جیسے کے فعل کو کیسے جائز اور اس کے قول پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو تھا نا اس کا موجد، اور جہاں تک اس کے جواز کا فتویٰ دینے والے شخص کا نام ہے تو وہ ہے ابو الخطاب عمر اور بالحسن المعروف بابن وحیۃ القلبی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شخص تھا یہ 633 ہجری میں، یعنی 660 میں اس شخص نے جو اس رسم کو، اس میلاد کو، اس جشن کا جو ہے آغاز کیا، اور اس شخص نے جو اس نے فتویٰ دیا 633 ہجری، یعنی مطلب 3 سال کے بعد اس نے اس چیز کا فتویٰ دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن نجار کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کو اس کے جھوٹ اور ضعیف ہونے پر متفق پایا ہے، اور یہ اپنی کتاب میں اس چیز کو لسان المیزان میں لکھتے ہیں۔ پھر ائمہ دین اور سلف صالحین کی شان میں یہ گستاخی بھی کرنے والا شخص تھا، خبیث زبان والا تھا، بڑا احمق اور متکبر تھا، اور دین کے کاموں میں بڑا بے پرواہ تھا، یعنی دین کے کاموں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ملک ہربل کو جب محفل میلاد منعقد کرتے دیکھا تو نہ صرف اس کی جواز کا فتویٰ دیا، بلکہ
اس کے لیے مباد جمع کر کے اس نے ایک کتاب بھی لکھی، التنویر فی المولد السراج المنیر لکھ ڈالی۔ اس نے بادشاہ کے خدمت میں جب یہ کتاب پیش کی تو بادشاہ کو بڑا خوش، کیونکہ وہ بھی اسی مزاج کا تھا، تو وہ بڑا خوش ہوا اور 1000 جو اشرفیاں تھیں نا اس کو انعام بھی دیا۔ اب ان سارے حقائق سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن منعقد کرنے کا آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد کیا گیا۔ لہٰذا آپ ذرا غور کریں کہ جب اس جشن کا نہ قرآن و حدیث میں ثبوت ملتا ہے نہ صحابہ کرام کے طرز عمل سے، تو اس کا وجود نظر آتا ہے، نہ قرون اولیٰ کی پوری تاریخ میں اس کا کوئی تصور پایا جاتا ہے، نہ ائمہ دین اس کے قائل تھے، تو پھر آج کے مسلمان اس کے منانے پر کیوں بضد ہیں؟ کیا ان سب حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت نہ تھی؟ اور جس کا دعویٰ اس دور کے لوگ کر رہے ہیں، اگر تھی اور یقیناً ان لوگوں سے کہیں زیادہ تھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کیوں نہ بنایا؟ یہاں ایک اور نہایت اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بطور عبادت نہیں کیا یا قطعاً دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، وہ نہ ہی کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اسے دین سمجھ کر یا کار خیر تصور کرتے ہوئے سر انجام دے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین اور نماز جنازہ کے لیے اذان نہیں کہلوائی، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاں اس کا کوئی وجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہلوائی، صحابہ کرام کے ہاں اس کا کوئی وجود نہ تھا، تو قیامت تک کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اسے دین کا حصہ یا عبادت تصور کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیا اذان میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور ذکر اللہ نہیں ہے؟ یقیناً اذان اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی بڑائی پر مشتمل ہے، لیکن نماز عیدین نماز جنازہ سے پہلے مشروع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جشن میلاد کا مسئلہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جشن نہیں منایا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین نے منایا، تو قیامت تک اسے دین کا حصہ یا کار ثواب تصور کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے تھے، اسے تم بھی عبادت سمجھ کے نہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، تم اتباع ہی کیا کرو اور دین میں نئے نئے کام ایجاد نہ کیا کرو، کیونکہ تمہیں اس سے بچا لیا گیا ہے، اور تم اسی امر کو لازم پکڑو جو پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے سے موجود تھا۔ شریعت میں جو عید میلاد النبی کی یعنی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے والا بنائے، سمجھنے والا بنائے، اور ہمیں صحیح شریعت کی اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کی فقہ عطا فرمائے، سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اس پہ چلنے اور چلانے والا بنائے۔